قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک انسان جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا دل اتنا کھلتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 11 دیکھیے گا، نفس کی شرارتیں ہیں۔ بڑا ہی پردرد مقام ہے یہ سورۃ الرعد کا کہ دل کرتا ہے سب چھوڑ کے پہلے تھوڑی دیر رو لے۔ تو نوٹ کیجئے گا ٹاپک اگلی آئے جو آنے والی الرٹ ہو جائے، اس پہ بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا؟ حالات کا شکوہ مگر حالت بہتر نہیں کرنے دیتے۔ یعنی ہمارا نفس ہے نا، ہر وقت یہ شرارتیں کرے گا، حالات بڑے خراب، مسلمانوں پہ بڑی مشکلیں، فلاں جگہ یہ، فلاں فلاں فلاں، بجلی نہیں، پانی نہیں، سب ظلم کرتے، لیکن ہمیں حالت نہیں بدلنے دیتا۔ اور اسی کو شاید مولانا حالی نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ہے وہ آج جو آنے لگی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ سنیے گا، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، سوائے اس کے کوئی اور بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے جی قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوموں کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ کب کوئی قوم ابھرتی ہے، کب کوئی چھپتی ہے، اس کا فلسفہ ہے ادھر۔ قومیں اپنے حالات بدلنا چاہتی ہیں تو اپنی حالت بدل لیں، جھوٹ کی جگہ حالت کو سچ میں بدلیں، سستیوں کو چھوڑیں، چستیوں میں آئیں۔ اور خاص طور پہ وہ امت، وہ قوم جس کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا کا لقب مل چکا ہو، اور وہ قوم جس کو انبیاء کرام کا کام دیا جائے، وہ دیکھیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کون سی قومیں کامیاب ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ ویسٹرنائز لوگ بڑے کامیاب ہیں، اور اسی طرح سے امریکن لوگ بڑے کامیاب ہیں، جاپانیز لوگ بڑے کامیاب ہیں۔ ذرا نوٹ تو کیجئے، کون سی قومیں کامیاب ہوتی ہیں؟ جو جفا کش ہوتی ہیں، ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں، ڈیووشن کے ساتھ کام کرتی ہیں، علم دوست ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں، وقت کی پابند ہوتی ہیں، بالکل ایک کام کرنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے والے لوگ، معاملوں میں وہ اچھے، صفائی میں وہ اچھے۔ تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ اپنے حالت بدلنا چاہتے ہیں، حالات بدلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے، تو ہمیں اپنی حالت بدلنی پڑے گی۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہمارے اندر محنت ہے، ڈیڈیکیشن ہے، کام کو بہترین انداز سے کرتے ہیں یا چل چلاؤ کرتے ہیں؟ کیا آج علم دوستی ہے؟ ہمارے ہدف کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم اپنے لیے نہیں جی رہے؟ کیا آج واقعی ہم امت کے لیے جینے والے ہیں؟ یاد رکھیے جو خود کو ڈسپلن نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیسے کرے گا؟ آج ہماری امت کی شام ہے۔ کتنے سال سے جو امت کا سورج چمک رہا تھا اس دنیا پہ، اب ڈوبا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ صبح ہوگی۔ آپ جو اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک نیا سورج بن کر امت کا ایک روشن مستقبل بن کر جائیں گے۔ شرط یہ کہ اپنی نسلوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں، ان کو سونے کے لیے مت چھوڑیے، بہت وقت ہے ان کے لیے سونے کے لیے۔ آج بھی اگر لاک ڈاؤن میں آپ اپنے بچے اور بچیوں کو ساتھ لے کر نہیں بیٹھ سکیں تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ آپ جو سوچتی ہیں وہ ہو سکے۔ آج بھی آپ کے بچے نہیں مان رہے، نہ ان کو اسکولوں میں جانا، نہ ان کو کچھ کرنا، تو پھر اس کے اندر کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے۔ اور آج ہمارے غم کیا ہیں؟ ایک بچے کا رزلٹ خراب ہو جائے، ماں کا بی پی لو ہو جاتا ہے، بال سفید ہو گئے، کہتی کیا کریں، بچوں کا غم پڑھا پڑھا کے بال سفید ہو گئے۔ اور میں بڑی سینسٹیو ہوں، یاد رکھیے آپ کی میری اوور سینسٹیوٹی اپنی ذاتی کے ساتھ ہے۔ آج اگر آپ میں سیلف سینٹرڈ ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت درد مند، اپنا گھر رکھنے کے لیے پرفیکشنسٹ، ایک بال گر جائے گھر میں ہم بہو کی شامت لے آنے والوں میں سے، نوکروں کی شامت آنے والی۔ ہم دوسروں کی نہیں اپنی فکر کرتے ہیں، صرف ہمیں فکر ہے۔ بیٹی کی شادی ہوئی، ذرا سسرال سے زیور کم آیا، میں غم پڑ گئی، یہ کدھر بیٹی چلی گئی۔ تو آج تو ہم اپنے غموں میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں، پھر امت کب بنیں گے؟ جب ہمیں اپنی غم ستاتے رہیں تو یہ بتائیے کہ امت کا غم پھر کیسے ہوگا اور کون اس کو لگائے گا؟ آج ہمارے بھی بچے دنیا کی تعلیم لیتے ہیں،
لیکن کتنے ہیں جو آپ کی طرح جب کبھی آپ پڑھتے تھے یہ کہیں کہ ہم ڈاکٹر اس لیے بن رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں گے. ہم لوگ یہ کہتے تھے، بلیو می، میں بھی یہ کہتی تھی اگر میں ڈاکٹر بن چکی ہوتی تو میں نے کہنا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے. آج آپ کے بچے کہتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں اتنی مہنگی پڑھائی لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اسٹڈی لونز ہمارے سر پہ ہیں، پہلے اس کو پڑھیں گے پھر کمائیں گے، پیسے وصول کرتے ہیں. آج بھی لوگ رات دن جاب کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ رمضان کے مہینے میں نمازیں چھوڑ کر ہم ساری رات کام کر کے آ کر سوئے رہے. کیا کرنا ہے اس 10-50 ہزار 20 ہزار کو، لیکن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے قرضے اتارنے ہیں، اور ہر وقت قرضے چڑھاتے بھی تو ہیں. اسٹڈی لون تو کب کا اتر گیا، اب تو گاڑیاں اور فون اور یہ کچھ چاہیے، اب تو گھر لینا ہے کیونکہ شادی کرنی ہے.